جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ مالک الملک نے انسانی وجود میں یہ سسٹم اور یہ نظام خود بنائے، چلائے اور پھر اچھے اور برے کا پیغام اپنے انبیاء کے ذریعے انسان تک پہنچایا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو انہیں اپنا بڑا مانتے ہیں، ان کی سنتے ہیں اور سننے کے بعد اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری آج کی ملاقات کہ دریائے محبت کے کنارے نہیں ہوتے، دنیا میں ہر چیز کی ایک انتہا ہے، جہاں ابتدا ہے وہاں انتہا ہے، روز اول ہے تو روز آخر بھی ہے، لیکن ایک ایسی نعمت کہ جس کی اللہ نے کوئی انتہا نہیں رکھی، وہ مالک کی محبت ہے، جو یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، اور پھر کتنی ہے اللہ نے اس کا کوئی آخری کنارہ نہیں رکھا۔ میرے بن جاؤ، 4 دن کی زندگی میری مان کے آ جاؤ، مالک اور خالق سے اپنی محبتیں خالص کر لو۔ دنیا میں تو سب نے مرنا ہے، لیکن پھر جو ابدی زندگی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، پھر تم کہتے جانا، میں سنتا جاؤں گا، مانتا جاؤں گا، تمہیں کہنا بھی نہیں پڑے گا، تمہارے من میں صرف بات آئے گی اور میں پوری کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ میری رضا ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ کائنات کی ساری نعمتوں سے بڑی نعمت یہ ہے کہ مجھ سے ایسی محبت لے لو کہ میں آپ سے راضی ہو جاؤں، کیونکہ میری رضا سے بڑا کچھ نہیں۔ جسے رضا مل گئی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بدلے میں رب راضی ہو گیا، تو پھر جنتیں سدا والی، نعمتیں ہمیشہ والی، اور میری طرف سے یہ رضامندیاں، یہ محبتیں، یہ عطائیں، یہ نوازشیں تمہارے لیے ہوں گی۔ حضرات ذی وقار، آپ نے کتاب اللہ کی یہ آیت بہت مرتبہ سن چکی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، یہ محبوب سے کہلوایا گیا ہے کہ آپ اپنی امت سے کہیں، محبت تو مجبوری ہے، تمہیں کرنا پڑے گی، کیونکہ میں نے دل، خون، دھڑکن، روانی، جوانی یہ عطا کی ہیں۔ آنکھ دیکھے گی، حسن پہ مائل ہوگی، کان سماعتوں کا حسن لیں گے، ناک خوشبو کا حسن لے گا، سر سے لے کے پاؤں تلک تمہارے وجود میں نے حسن کی، خیر کی، بھلائی کی پہچان رکھی ہے، اور پھر اس کی محبت بھی ڈالی ہے۔ قدم اس طرف اٹھ کے آپ کو کھینچیں گے، لے کے جائیں گے، ہاتھ پکڑیں گے، لمس دیں گے، لیکن یاد رکھیے اگر محبت کرنی ہے تو جس نے یہ سب دیا ہے، محبت کا آغاز اس سے کرو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اور اگر تمہاری یہ محبت فطرتی ہے اور لازمی ہے اور دعویٰ سچا ہے، تو پھر یاد رہے اس کا معیار یہ ہے، فَاتَّبِعُونِ، میں جیسے کہوں ویسے اپنے رب کے ساتھ پیار کرنا۔ خالق کو مانیے جیسے میں بتاؤں، کیونکہ مجھے اس نے بتایا ہے کہ مجھے ایسے مانا جائے، مجھے اچھا لگتا ہے۔
اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو تو گھر کے اندر ماں باپ کو جو اچھا لگتا ہے وہ اپنی اولاد سے وہی کہلواتے ہیں۔ کتنے گھر ہیں کہ جہاں والد کو اچھا لگتا ہے کہ اسے ابو جی بولا جائے، ابا جان کہا جائے، کچھ لوگ بابا جانی کہلواتے ہیں، کچھ بچوں سے کہلواتے ہیں کہ مجھے ابھی بولا جائے، کچھ نے ڈیڈ کہلوانا ہوتا ہے۔ تو جو جس کو جو پسند ہے وہ کہلواتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرے نام بڑے خوبصورت ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، مجھے جب بلاؤ تو میرے ان ناموں سے بلانا جو میں نے خود رکھے۔ آپ خدا کہتے ہیں، آپ گاڈ بولتے ہیں، دنیا نے اور بڑے نام رکھے ہوں گے، رام رکھا ہوگا، وشو رکھا ہوگا، لیکن وہ میرے پسندیدہ نہیں ہے۔ میرے پسندیدہ نام ان میں سے 99 اگر لے لو گے تو میں راضی ہو کر کے جنتوں کی الاٹمنٹ تمہارے نام کر دوں۔ اور اگر مجھے ویسے مانو گے جیسے میں ہوں، تم زبان سے ایک دفعہ اقرار کرو گے سبحان اللہ کہ ہمارا اللہ شریکے سے پاک ہے، کمیوں سے پاک ہے، کجی سے پاک ہے، ظلم سے پاک ہے، زیادتیوں سے پاک ہے، اس کے بدلے میں تمہیں جنت الاٹ کر دوں گا جس پہ 100 سال گھوڑا سوار لے کے دوڑتا رہے تو اس کی وسعت ختم نہ ہو۔ یہ تمہاری ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان اور محبت۔ تو اللہ رب العزت نے محبوب کو کہا کہ میری اتباع۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان کے بعد مکہ کے 13 سال، میری عادت نہیں ہے کہ عبادت کو، اس کے معاملات کو زیادہ دیکھا دکھایا یا شو کیا جائے، لیکن سچی بات یہ ہے اللہ ہر ایک کو یہ سفر نصیب کرے۔ عمرے کے سفر پہ تھے، ایک عبادت ہے اور ایک قدم قدم پہ میرے محبوب کی دین کے لیے جو تڑپ تھی، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کہ جو جذبات کو کھینچتی نہیں تھی کہ پیغمبر کی امت کتنی مست ہو گئی ہے۔ جس پیغمبر نے 13 سال مکے کی گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں مارے کھائیں، گالیاں سنی، زیادتیاں دیکھیں، یاروں کو شہید کروایا، عورتیں کاٹی گئیں، پھندو پہ چڑھائے گئے، اور عمر 50 سال ہو۔ میں عمر کے اس حصے میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ جب آپ کے پاک پیغمبر غار ثور کی بلندیوں پہ چڑھے تھے، جب آپ مکہ میں کوئی قدردان نہیں رہا تھا تو طائف چلے گئے تھے۔ گاڑیوں پہ طائف جانا، موٹر ویز پہ جانا ہو رہا ہے، پیدل سفر کرنا، پہاڑیوں کو کاٹنا۔ ایک پہاڑی جس کے اوپر 15 20 منٹ گاڑی گھومتی ہے تو اس کا دوسرا کنارہ نہیں آتا، وہ زگ زیگ راستوں سے ساری چیزیں پار کر کے طائف اس لیے پہنچے ہیں کہ وہاں کسی اللہ کے بندے کو، کسی چودھری کو، کسی سردار کو کہا جائے کہ لوگوں جنت کی طرف آ جاؤ، تمہارا رب بلاتا ہے۔ مکے والوں کے تو دل سخت ہو گئے، اور وہ لوگ میرے محبوب کو اس بدلے میں جو باتیں کرتے ہیں، میرا ضمیر بھی زیب نہیں دیتا اور قوت گویائی بھی جواب دے جاتی ہے کہ آپ کو بدلے میں کیا ملا۔ بالآخر پتھر مارے گئے، اور صرف مارے نہیں گئے، اتنا کمر زخمی تھی، جسم زخمی تھا کہ سر سے لے کے پاؤں تلک خون جاری تھا، اور وہ چپک رہا تھا زمین پہ۔ وہ باغ تو آج بھی ہیں جہاں میرے محبوب جا کے گرے تھے۔ کیا سکھایا تھا؟ اللہ کی توحید، رب کی طرف دعوت۔ تمہیں سدا نہیں رہنا، تمہیں لوٹ جانا ہے۔
اس ہستی کو آپ نے اور میں نے یکسر نظر انداز کر دیا ہے، محبت کے پیمانے بدل کے رکھ دیے، سوچ کے زاویے بدل گئے ہیں، ہماری ترجیحات اور ترغیبات بدل گئی، اور پھر مہربان اتنا کہ رب فرشتے بھیج کے کہے مکے میں اور طائف کے درمیان صرف ایک پہاڑی ہے، اگر آپ اس طرف دیکھیں تو مالک گرمی کا عروج دکھا رہا ہوتا ہے، دوسری طرف دیکھیں تو بادل ہے، سردی ہے، کبھی برف باری ہے اور زرخیز جگہیں ہیں، اور اس سے پھر آگے 60-70 کلومیٹر آگے، 80 کلومیٹر دور جا کے جس بستی میں میرے محبوب نے اپنی ماں کو بچپن میں چھوڑا تھا، وہ آبادیاں آتی ہیں، ایک ایک پتھر، ایک ایک ذرہ، ایک ایک سٹیپ بول بول کے کہتا ہے بندو کہاں ہو، کلمے جیسی نعمت وہ ان پتھروں پہ اپنی محبتیں چھوڑ کے گئے ہیں اور تم پتھر دل ہو گئے۔ مدینہ چلے جائیں، وہاں احد کی طرف بڑھیں تو 70 لاشیں، لاش کہہ لینا بڑی آسان ہے، 70 شہادتیں، 70 گھروں کے اندر کہیں بیوائیں، کہیں یتیم بچے، وہ شہدائے احد جنہوں نے بہت تھوڑی سی تعداد 700 میں کھڑے ہو کے دکھایا تھا، وہ بدر جب 313 تھے، یقین کیجئے گاڑی پہ جائیں تو تھک جاتے ہیں، وہ خیبر، وہ تبوک، مگر انہوں نے ایک ہی سبق سکھایا کہ بھائی اللہ کی طرف اپنی جان مال سب نچھاور کر کے بھی محبت مکمل نہیں ہوتی، دریائے محبت کے کنارے نہیں ہوتے، یہ دینا پڑے گا، وگرنہ آپ بڑا آسانی کے ساتھ کفر کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے، شرک کے ساتھ محبتیں کر لیتے۔ وہ تو کہتے تھے ودو لو تدہن فیدہنون، بھئی تھوڑی آپ نرمی کریں، تھوڑی ہم کرتے ہیں، ہم بھی کبھی اللہ اللہ کر لیں گے اور کبھی تم بھی، یہ لات منات عزا ہبل کی جے کہہ لیا کرو، کیا حرج ہے؟ آپ نے کہا نہیں، ایسے نہیں ہوگا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میری محبت یہ ہے کہ جسے تم غلامی سونپ رہے ہو میں ان کا غلام نہیں ہوں، میں ان کا بندہ نہیں ہوں، وہ میرے خالق نہیں ہیں، جیسے تم ڈٹ گئے ہو تو میرا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ جو میرا خالق ہے میں اس کے لیے ڈٹ جاؤں، میں اس کے لیے اپنی محبتیں دکھاؤں۔ تو گزارش یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو ان محبتوں کو ایمان کے ساتھ، اور ایمان کے 6 ارکان آپ سب پڑھے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کی وحدانیت اور توحید، فرشتوں اور ملائکہ کی ڈیوٹیز اور ذمہ داریاں، اور بالخصوص وحی والی، اللہ کی کتابوں پر یقین کامل اور کتاب اللہ سے سچی محبت، سچی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی وفا، موت کا ڈر اور تنہائی اور قبر کی فکر، اور اپنے مقدر پہ نازاں ہو کے، قسمت پہ خوش ہو کے نصیب کے لیے تگ و دو کرنا، یہ ایمان کی اساس رہی ہے۔ اور اسلام میں ساری دنیا ملے ایک گواہی نہ دے سکے کہ آپ کبھی کسی اور کے در پہ جھکے ہیں، سجدہ صرف اللہ کے لیے۔ اور اسی طرح جو مرضی ہو جائے، کہیں سے یہ گواہی نہ ملے کہ یہ بندہ اللہ کے گھر نہیں آتا، لڑا ہوا ہے۔ اگر ہم کوئی 2-4 ماہ سسرال نہ جائیں تو لوگ پوچھنے لگتے ہیں، ماں باپ موجود ہوں مائکے نہ جائیں سوال اٹھنے لگتے ہیں۔ مالک اور خالق کے در پہ جو روز ہمیں دیتا ہے، ہم سوئے ہوتے ہیں وہ چیزیں بنوا رہا ہوتا ہے کہ صبح اپنے بندوں کو کھلانا ہے، پلانا ہے، ان کے کاروبار چلانے ہیں، ان کا نیٹ ورک چلانا ہے، اسی رب کو بندے فجر کے وقت بھی نہیں مل پاتے، وہ کاروبار کے پیک پہ کہتا ہے
حی علی الصلاح، حی علی الفلاح۔ تمہارے ڈالروں میں، یورو میں، ریال میں، روپوں میں برکت نہیں ہے۔ خیر چاہتے ہو تو میرے لیے نہیں، اپنے لیے 10 منٹ نکال کے میرے سے ملاقات کر لو، جو کمایا ہے میں اس میں بھی برکت دے دوں گا، جو روکا ہے میں وہ بھی نواز دوں گا۔ لیکن بندے ظہر میں مست رہتے ہیں۔ وہ والعصر ان الانسان لفی خسر کہتا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات بولتا ہے، مگر انہی بندوں کی عصر وہیں پہ گہما گہمی میں چلی جاتی ہے۔ سورج غروب ہوتا ہے، رب المشرقین رب المغربین بلاتا ہے، مگر ہم ٹریفک کی بھاگ دوڑ کے اندر مست ہو کے وہ بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ عشاء کھانے پینے میں، عزیز و اقارب میں گزر جاتی ہے، اور جو اس کی ملاقات کا بڑا خاص ٹائم تھا تہجد، وہ دوسروں کے ساتھ ہم بتا دیتے ہیں، اور پھر روتے ہیں کہ حالات برے کیوں ہیں، پریشانیاں کیوں نہیں جاتی، اولادیں کیوں بگڑ گئی ہیں، بیویاں کیوں نافرمان ہیں، شوہر کیوں بغاوتوں پہ اترے ہوئے ہیں، رشتے کس لیے کاٹتے ہیں، یہ سانپ اور بچھو کیوں بن گئے ہیں۔ حضرات، سبب یہ ہے کہ ہماری وہ بے پایا محبت جو رب نے دے رکھی ہے، نہیں بھی مانتا تو روٹی روزی نہیں روکتا، اس کی طرف رجوع کی ضرورت ہے۔ اسی حوالے سے آج کے موضوع کو آپ احباب کی نظر کیا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمت نہیں ہو رہی اس موضوع کو نبھانے کی، لیکن کتاب اللہ کی یہ دعوت جو ہم نے 2011 سے لگ بھگ یہاں شروع کی، اور کوشش یہ تھی کہ اللہ کے بندوں کے دل ملائے جائیں، بندوں کو بندوں کے دواروں سے اٹھا کے رب کے دروازوں پہ لایا جائے، جو اسلام کی وسعتیں ہیں وہ ان کو دی جائیں، جو بلا وجہ شدتیں اور نفرتیں ہیں وہ کم کی جائیں۔ اور یہی سبق دیا کتاب اللہ نے سورۃ المائدہ میں، دسترخوان بچھایا اور کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ الولا بالبراء کا عقیدہ کہ ولایت، دوستی، تعلق، دلی اور قلبی محبت، یہ آپ نے کن کو دینی ہے، اور کن لوگوں سے آپ نے دور رہنا ہے، بچنا ہے اور اظہار برات کرنا ہے۔ اسی موضوع کے اوپر مسلکی تسلط، پکڑ اور جکڑ کو چھوڑ کے، جس میں داد بھی ہے اور ماشاءاللہ خون کو گرم کرنا بھی ہے، اور بڑا کچھ اس میں میسر ملتا ہے، ایک ہی کوشش کی کہ آپ اور میں ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، کلکم من آدم و آدم من تراب۔ اللہ نے سب کو جناب آدم اور سیدہ حوا سے بنایا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ جب ماں باپ ایک ہے، مٹی ایک ہے، خمیر ایک ہے، آگ ہوا پانی مٹی سے بنائے اٹھائے گئے ہیں، تو پھر یہ دوریاں، یہ نفرتیں، یہ شدتیں، ان کی بجائے میٹیریل پہ توجہ دی جائے، اصل دیکھا جائے، اور وہ اصل ہے کہ آپ کے پاس لا الہ الا اللہ کے مطابق ایمان پختہ ہو، محمد الرسول اللہ کے مطابق آپ کے پاس سنت کا وافر ذخیرہ موجود ہو۔ میں کون ہوں یہ اہم نہیں ہے، آپ کون ہیں یہ اہم نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس جو لینے آئے تھے وہ چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں۔ دو ہی جگہیں، ایک ظرف زمان ہے، ایک ظرف مکان ہے۔ وقت میں ہم نے رہنا ہے، جگہ میں ہم نے رہنا ہے۔ وقت بدل دیا جاتا ہے، جگہ بدل دی جاتی ہے۔ میرے والد صاحب کا آج اس دنیا سے بیڈ اٹھ گیا تھا، ہم انہیں ننگی مٹی پہ لٹائے تھے۔ ایک دن میرا بھی اٹھنے والا ہے، آپ کا بھی اٹھنے والا ہے، بستر بدلنے والا ہے، لیکن یقین یہ ہے کہ ایمان کی دولت سے مالا مال گئے تھے، اللہ قبول کر لے۔
ہمارے بڑے یہی تھے، بڑے نرم لاڈوں پہ بستروں پہ لٹاتے تھے ہمیں۔ آج جیسے بھی حالات ہوں پوچھنے والا قبروں میں ہے۔ اللہ کے لیے اپنی محبتوں پہ نظر ثانی کیجئے، جن کی خاطر مرے جا رہے ہیں انہیں پرواہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت خالصتاً اللہ کی محبت پہ قائم رکھی تھی، الحب للہ والبغض فی اللہ۔ قیامت کے دن آپ کو اللہ نے اپنا سایہ دینا ہے، وعدہ ہے۔ ان میں سے ایک خوش نصیب وہ بھی ہوگا جس نے پیار ڈالا تو اللہ کے لیے، نفرت کی تو اللہ کے لیے۔ حضرات، صرف رب کی رضا کے لیے الولا۔ اگر آپ کسی سے ملے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کبھی تکلیف نہیں ہوتی، کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ الولا میں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس ایمان خالص ہو اور وہ خالص چیز آپ دوسروں کو دیں، خالص چیز دوسروں کو دیں۔ اگر آپ نے ایمان سنبھال کے رکھا ہے اور دوسروں کو اس ایمان کی دعوت نہیں دی ہے تو آپ کی محبت میں نقص ہے۔ یہی محبت دیتے دیتے زندگی یہاں لے آئی ہے۔ اور ایمان کے بعد عمل خالص، ہم نے کبھی بھی اپنے سٹیج سے کسی بھی موقع پہ کسی بھی بھائی بہن کو صرف نیکی کی دعوت نہیں دی ہے، عمل خالص، ایمان خالص اور عمل صالح۔ بھئی توحید خالص اللہ کے لیے، عمل صرف اللہ کے لیے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ۔ میرے بھی بڑے سارے بزرگ رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، میرے اسلاف میں موجود ہیں، گدیاں ہیں۔ آپ نے کبھی سنا ہو کہ میں نے اپنی گدی کی دعوت دی ہو، میں نے اپنے جن گدیوں پہ بیٹھ کے پڑھا ہے کبھی ان کی دعوت دی ہو؟ ایک ہی بات ہوتی تھی، لوگوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی عظیم ہستی ہیں، مگر وہ بھی پابند ہیں کہ محبوب کی اتباع کریں۔ امام مالک میرے محبوب کی قبر اور روضہ مبارک کے ساتھ، جہاں پرمٹ پہ آج جگہ ملتی ہے، وہاں بیٹھ کے اپنے شاگردوں کو پڑھایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، آپ امام مالک کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، اس کی ہر بات چھوڑی جا سکتی ہے، دنیا کے ہر انسان کی سوائے قبر والی اس ہستی کی کسی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ سر جی گالیاں کھائیں، باتیں سنی، لوگوں نے یہاں تک بولا ہے کہ تمہارا باپ انگریز ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ چڑھانے کے لیے کون سے جملے ہیں جو نہیں بولے گئے، لیکن وہ سب چھوٹے تھے جو میرے محبوب کو کہا جاتا تھا ان کے مقابلے میں، ہم نے حوصلے سے سنے۔ لیکن پھر بھی توحید، ایمان خالص، عمل صالح، وتواصوا بالحق، اور جو حق ادا کرنا چاہیے تھا دعوت کا، کوشش کی ہے۔ انسان ہے، کمی بیشی ہو جاتی ہے، کسی کو گالی دے کے نہیں، مندہ بول کے نہیں، برا کہہ کے نہیں، تانے تنوڑے کے ساتھ نہیں، حق کیا ہے باطل کیا ہے واضح کر دیا ہے۔ باقی جناب کی مرضی ہے، اپنی چوائس ہے، اپنا اختیار ہے، حساب آپ نے دینا ہے، میں نے اپنا دینا ہے۔ اس بنیاد کے اوپر ایمانی دعوت رہی ہے۔ باقی رہ گیا ولایت، ہم اپنی اس ولایت کا اظہار ولی بن کے نہیں، ادنا سے ایک انسان کی طرح کہ جو بھی آدم کا بیٹا اور بیٹی ہے میری اس سے محبت ہے، میں نے اسے دعوت دینی ہے۔ یا ایھا الناس کہنا ہے، مجھے صرف وہابیوں کو یا اپنے فرقے یا اپنی جماعت یا اپنے گروہ تک نہیں، اے محبوب انہیں کہہ دو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کی رسول بن کے آیا ہوں، اور رسالت سب کے لیے، دعوت سب کے لیے۔ یہ دعوت پیش کی، اور اس میں تعلیم اور تربیت کا جو بنیادی عنصر ہے محبت کا، ہمیں بچوں سے محبت ہوتی ہے تو ہم ان کی تعلیم اور تربیت کرتے ہیں۔ اس ولایت کو، اس محبت کو، اس تڑپ کو، جہاں دنیا کی تعلیم اور تربیت جاری رہی، وہاں پہ دین کی تربیت کا سلسلہ
یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو چلائیں، اور پھر اس کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں، کہ کسی انسان کے بارے میں دل میں میل کچیل اور نفرت مت رکھیں جو اللہ سے پیار کرتا ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے اس منہج کو اگر چنا ہے تو اس پہ رب نے چلنے کی توفیق سے بھی نوازا ہے۔ کبھی عہدے کی وجہ سے، کسی کرسی کی وجہ سے، آگے بڑھنے کی وجہ سے، کچھ لینے کی وجہ سے کسی دوسرے کو گرایا ہو، کوشش ہی نہیں کی۔ کوشش تو بعد کی بات ہے، رب نے سوچ ہی نہیں دی۔ یہ چیز لے کر کے چلیں، اور اپنی محبتیں اپنے ہمسایوں کے لیے، لوگوں کے لیے، اہل محلہ کے لیے، گلی والوں کے لیے، قرب و جوار کے باسیوں کے لیے، دوستوں کے لیے، اس دعوت کو جتنی ہمت ہے اتنا پھیلائیں۔ آج تو دنیا میری انگلیوں کے نیچے ہے، ورلڈ گلوبل ولیج، ساری دنیا ایک چھوٹا سا جہان اور بستی بن گئی ہے۔ جتنا ہو سکے اس محبت کو اللہ کے ساتھ خاص، اللہ والوں کے لیے خاص کریں۔ اور یہ ترجمہ ذرا سنیے، اللہ کہتے ہیں انما ولیکم اللہ، میرے بندو تمہارا دوست صرف اور صرف اللہ ہونا چاہیے، دوستی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ورسولہ، اور تمہاری یہ محبت اور پیار یہ وقت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو میرا نمائندہ ہے اس کے ساتھ ہونی چاہیے۔ کیا ایسے ہے؟ مجھے امام شافعی بہت پیارے ہیں، لیکن ان کی جب محبت دیکھتا ہوں کہ ان سے کوئی پوچھتا ہے کہ اس مسئلے میں آپ کی رائے کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ تو مجھے گلے میں کوئی دیکھتا ہے کہ میں نے کوئی عیسائیوں والا نار ڈالا ہوا ہے، میں نے کوئی پٹا باندھا ہوا ہے؟ میں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہوں اور آپ مجھے کہتے ہیں اپنی رائے بتائیں، میری رائے کی ویلیو کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل، کتنی عظمت، اور کتنا کہنا بڑا آسان ہے کہ اتنے کوڑے پڑیں کہ ہاتھی بھی اپنا وجود کھو دے، لیکن ایمان کی دولت سے جیلوں میں رہ کے مسئلے کے اوپر کمپرومائز نہ کریں۔ اور امام مالک کی تو بازو ہی رہ گئے تھے، شل ہو گئے تھے، رفع الیدین کرتے تھے، پھر وہ اٹھتے ہی نہیں تھے، کر ہی نہیں پائے، باندھ بھی نہیں پائے، مگر محبت کا معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو رکھا۔ والذین آمنوا، اور آپ نے محبت کرنی ہے مومنوں کے ساتھ، آپ کی ولایت مومنوں کے ساتھ ہے۔ جو بھی دنیا میں مومن ہے وہ میرا دوست ہے، میرا یار ہے، وہ میرا پیار ہے۔ اللہ نے آگے اس کو محدود کیا ہے، میں نے کہا تھا نا دریائے محبت کے کنارے نہیں ہوتے۔ فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز پڑھتے ہیں وہ آپ کے یار ہیں، بے نماز آپ کا یار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میری ٹیبل پہ، میرے کھانے پہ، میرے بستر پہ، میرے گھر میں، میرے دوستانے میں، یارانے میں، میرے تعلق میں، دائرہ کار میں جس کی محبت بے پایا ہے وہی کہہ رہا ہے دیکھنا سمندر میں اترنا، کہتے ہیں نا فلائٹ میں کہ جیکٹ جو ہے حفاظتی، اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ بن جائے تو پہن لینا، وہی کہا ہے نماز پڑھنے والے آپ کے یار ہونے چاہیے۔ میں اگر بے نمازی ہوں اور آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں اور آپ مجھ سے کرتے ہیں تو یاد رکھیے یہ وہ ولایت نہیں ہے جس ولایت کے بدلے میں جنت ہے۔ یہ دنیا کے مقاصد ختم ہو جائیں گے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، ان سے محبت کیجئے گا جو اپنے مال دولت کے خزانوں کے منہ غریبوں کے لیے اللہ کے کہنے کے مطابق کھولتے ہیں، سانپ بن کے نہیں بیٹھتے۔ جو سانپ بن کے بیٹھے رہیں وہ آپ کے یار نہیں ہونے چاہیے۔ معلوم نہیں کہ ہم اس پیمانے کو دیکھ پائے ہیں کہ نہیں، لیکن دعوت اسی پہ رہی ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ تم یہ محبت سچی کر کے ولایت کے درجے پہ پہنچو، اور جن کی محبت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے ساتھ ہے، یہ تھوڑے بھی ہوں تو ایک وقت ہے کہ ہم انہیں اپنی جماعت بنا کے دنیا پہ غالب کر دیتے ہیں۔ میں بدر کھڑا تھا تو سچی بات یہ ہے کہ مناظر پڑے ہوئے ہوں تو نظروں کے سامنے گھومتے ہیں، ہم نے پڑھے تھے، انہوں نے جسموں پہ گزارے تھے۔ اللہ اکبر، جب ہاتھ میں تلواریں پوری نہیں تھی، تیر پورے نہیں تھے، سواریاں نہیں تھیں، میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے
ان شدتوں میں 313 کی محبتوں کو جما کے کھڑا کر کے جب وہ ریت کے پہاڑ پہ سجدہ دیا تھا نا، اور کہا تھا اللہ جو ہیں وہ لے آیا ہوں، آج ان کو مروا دے تو تیری مرضی، طاقت مضبوط ہے، دشمن کبھی ہے، اسلحہ زیادہ ہے، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ پھر تیرا دنیا میں نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، سارے رام، لات، منات، عزا، ہبل والے کھڑے ہیں، یہی ہیں جن کو میں بنا پایا ہوں کہ تیرا نام لیں۔ کیا آپ نے اور میں نے کبھی اس درد کو محسوس کیا؟ پھر میں وہاں دیکھتا ہوں کہ جن کنووں کی نشاندہی کی تھی وہاں وہ لاشیں گری، 70 صنادید اور سردار کاٹے گئے، اور اللہ نے 313 کو غلبہ دیا۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، مگر ہم 56 ممالک ہو کے ابھی تلک سچی بات یہ ہے کہ غالب نہیں آ سکے، مغلوب ہیں، مرے ہوئے ہیں۔ جہاں باقی چیزوں کی کمی ہے وہاں ہمارے اندر ولایت کی بھی کمی ہے۔ وہ درد نہیں رہا، اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے، ہمیں اب کچھ نہیں ہوتا۔ غزہ گواہ ہے، فلسطین گواہ ہے، جزائر گواہ ہے، شام گواہ ہے، عراق گواہ ہے، افغانستان گواہ ہے، ہمارا اپنا وطن گواہ ہے، دنیا میں جہاں جہاں ٹھیک ہے اللہ کی سپرد۔ ایک سرد رات تو گزاریے نا، ویسے جیسے وہ لوگ گزارتے ہیں تو ہم شاید نہ گزار پائیں۔ وہ محبتیں، وہ ولایتیں ختم ہو گئی ہیں۔ اور اس کے بعد کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو سن لو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم حزوا، جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں تم ان سے محبتیں، چال ان کی، ڈھال ان کی، لباس ان کا، وضع ان کی، قطع ان کی، تمدن ان کا، تہذیب ان کی، کلچر ان کا، کھانے پینے کا سٹائل ان کا، ہر چیز، سوتے اٹھتے جاگتے بیٹھتے چلتے پھرتے، کیا چیز ہے جو تم نے ان کی نہیں اپنائی؟ اللہ کہتے ہیں مجھے تمہاری یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ وہ تمہارے دین سے کھیلتے ہیں اور تم ان سے محبتیں جتاتے ہو، انداز اپنا کے مرعوب ہو کے لیتے ہو۔ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، یہ تم سے پہلے اہل کتاب، والکفار، یہ کافر جو ہے نا، اولیاء، ان کو دوست نہ بناؤ۔ یہ ہوتی ہے محبت، کھری محبت، سچی محبت، کسے ملنا ہے کسے نہیں ملنا۔ ہم شریک میں یہ بات رکھتے ہیں، بیٹا اگر میں آپ لوگوں کا باپ ہوں، میں آپ لوگوں کا کچھ لگتا ہوں تو فلاں کو نہیں ملنا۔ اللہ بھی کہتے ہیں اگر میں کچھ لگتا ہوں تو ان کو، ہاں دعوت کے لیے ملو، پیغام دو، اسلام کی جو خوبی ہے وہ سامنے رکھو، ان کو سکھاؤ، ان کو برے انجام سے بچاؤ۔ ہم نے محبوب آپ کو بشیر بنایا ہے، مانو گے، محبت کرو گے تو کیا ملے گا، ضد کرو گے، انا دکھاؤ گے تو انجام کیا ہوگا۔ اور پھر ہم ان کو پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، ظالموں تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کہ اس جہنم میں بھی جانا پڑے گا، رب کی پکڑ بھی ہوگی؟ قالوا بلا، بول کے کہیں گے کہ اللہ آئے تھے۔ تو ہماری محبت اور مودت اسی طرح، اگر آپ سورۃ الممتحنہ میں چلے جائیں، مالک الملک، وہاں پہ بھی یہی سبق سکھاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی محبت کو دیکھو۔ میری محبت کے پیچھے باپ چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑا، اپنا پیشہ چھوڑ دیا، دوست احباب چھوڑ دیے، وطن، علاقہ، وقت کا حاکم، اس کا دیا ہوا پروٹوکول چھوڑ دیا، کیا کچھ نہیں مل سکتا تھا؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ اللہ نے جہاں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہا ہے، یہ سورۃ الممتحنہ میں اللہ نے باقاعدہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو، طریقہ کار کو کیا تھا، 26 سے زیادہ قربانیاں دی ہیں اللہ کی محبت کے لیے، ہر محبت قربان کر دی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں والذین معہ، جو ان کے ساتھ تھے ان جیسے بنیے۔ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم کو اعلانیہ کہہ دیا تھا، انا براء منکم، بھئی ہم تم سے بری ہیں۔ یہ ہے الولا البرا، ولایت، انما ولیکم، تمہارا ولی، تمہارا دوست، تمہاری تعلق داری، تمہاری رشتہ داری، تمہاری محبت، تمہاری چاہت، تمہاری رغبت، وہ اللہ، اس کے رسول اور مومنوں کے لیے۔ اور براعت، اظہار براعت، کہہ دیں بھائی انسان ہونے کے ناطے، آدم کی اولاد ہونے کے ناطے آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کو دعوت دیتا ہوں
لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو آپ کے رویے ہیں یہ اچھے نہیں ہیں، آپ کی چال اچھی نہیں ہے، ایمان سے محرومی اچھی نہیں ہے۔ اگر کسی سے سمیل آ رہی ہو تو ہم اس کو واضح کہہ دیتے ہیں بھائی آپ سے سمیل آ رہی ہے، آپ سے بو آ رہی ہے، جائے نہا کے آئیں، کپڑے دھو کے آئیں، جائے مسواک کریں۔ شرک سے بھی بڑی کوئی بو ہے، کفر سے بھی بڑی کوئی بو ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو نا تو ہم کھانسی کر رہا ہو، چھینک رہا ہو ہمارے اوپر، تو ہم اس کو کہتے ہیں یار تھوڑا فاصلہ رکھ۔ یہ ہے البراءت، فاصلہ رکھنا ہے کہ اسے احساس ہو کہ مجھے کوئی مرض ہے، میں کسی پریشانی میں ہوں۔ اگرچہ دوسری طرف مجھے یہ بھی سبق ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ تیرا شکر ہے جس دکھ درد میں اس کو مبتلا کیا ہے، اس تکلیف سے تو نے مجھے بچا رکھا ہے، مجھے اس ایمان پہ، اس خیر پہ، مومنوں کی محبت پہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ جہاں راضی ہونا ہے وہاں دوسروں کے لیے فکر مند بھی ہونا ہے، اور اس فکر مندی کے ساتھ انہیں دل نہیں دینا، وجود نہیں دینا، جسم نہیں دینا، تہذیب نہیں دینی، تمدن نہیں دینا۔ ان براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ تم جس کو بھی پوجتے ہو، جن کو بھی تم نے دل میں بڑا بنا رکھا ہے، وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ یہاں میرے مسلمان بھائیوں نے، کلمہ گو بھائیوں نے من دون اللہ کہہ کے بت کہہ دیے، کوئی شک نہیں اس میں بت بھی شامل ہیں، لیکن بت صرف گارے مٹی اینٹ پتھر کا نام نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی بڑی ہستیاں ہوتی تھی جس کی وجہ سے لوگ اللہ کو بھول جاتے تھے۔ ود سوا یغوث یعوق ہو، قوم نوح علیہ السلام میں نصر ہو، لات منات عزا ہبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں ہوں، یا ہر وہ چیز جسے دل میں رب کے مد مقابل لایا گیا اور پھر وہ چیز بندے کو رب کی طرف نہیں آنے دیتی، بت ہے۔ اور اس بت کو ہم پوج رہے ہیں۔ برادری کو لے لیں، کتنے سارے خیر کے کام ہوتے ہیں جو ہم برادریوں کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، جو ہم لوگوں کے خوف کی وجہ سے چھوڑتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ تو ان چیزوں کو نکال کے ان سے اظہار برات کرنا یہ ایمان کی مضبوطی کا حصہ ہے۔ کفرنا بکم، دیکھیے یہ مسلمان کافر نہیں ہوتا، اصطلاح ہے انکار کرنا۔ کفرنا بکم، ایک آپ نے شعر سنا ہوگا، میں نے اس پہ جمعہ بھی پڑھایا تھا، ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا۔ تو یہ لغوی اعتبار سے کفر بمعنی انکار، کفرنا بکم، ہم ہر اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو تم اور تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جب تک تم اللہ سے نہیں جڑتے ہمارا آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء، تم رب کے بندے ہو کے نہیں ڈرتے اور اللہ سے عداوت رکھتے ہو، بغض رکھتے ہو، ہم اس کے بندے ہو کر کے تم سے بغض کیوں نہ رکھیں۔ نفرت، بغض، یہ ہم نے اپنے بچوں کے دل میں ڈالی ہی نہیں ہے۔ سکھاتے ایک سٹیج کا ایک خطیب کیا کرے گا؟ اگر میرے گھر کے اندر میں اپنی بیٹی کو لباس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور بیٹیوں والے لباس کی محبت نہیں ڈال سکا، مجھے ریڈی میڈ لینا ہے، مجھے نیٹ فیشن سے اٹھانا ہے، تو میرے بچے نے تو محبت میں وہی پیش کرنا ہے، وہی لینا ہے۔ اسے شلوار اچھی نہیں لگتی، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہمد اچھا نہیں لگتا، اسے یہ سادے قمیض چولے لگتے ہیں، اسے یہ بال اچھے نہیں لگتے، ہیئر اسٹائل اچھے نہیں لگتے، میں کہاں کس بات پہ رہوں؟ میری اپنی شادی پہ، ایک مسلمان کی شادی پہ، رسوم سے، رواج سے، عادات تلک ساری محبتیں غیروں کے لیے ہیں، تو بیٹی فاطمہ کی جو محبوب نے شادی کی تھی وہ والی کیفیت کہاں چلی گئی؟ نہیں ملتی، اللہ کی قسم ایک جنگ لڑ رہے ہیں۔ الولاء والبراء کا عقیدہ گھروں میں دے دیں، کوشش کریں، اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ یہ جنگ سے آتے ہوئے کتنے لوگ تھے؟ 13، 14، 15، وہ بھی تو کہیں جا ہی رہے تھے نا، کچھ اچھے مستقبل کی فکر لے کے۔ کہاں ہیں؟ قبروں میں اس وقت۔ حادثہ کس وقت آپ کو یہاں سے وہاں کر دے، کم از کم ایمان تو پاس ہونا، اتنی تیاری تو ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، مومنو سوچو اگلے پل کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ یہاں جھٹکا لگے، اگلے پل موت آ جائے تو آپ کے پاس تو تیاری کا ٹائم نہیں ہے، کیا تیار کیا ہے؟ تو ہمیں اتنی تیاری محبت میں
اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، دین کے ساتھ، دینی معاملات کے ساتھ رکھنی چاہیے۔ کاروبار جو مرضی کرتے ہیں کریں، جو شعبہ ہے زندگی کا، وہ ڈیوٹی ہے، وہ میں نے آپ نے نبھانا ہے، لیکن اس میں یہ ولا اور برا ذہن میں رکھا کریں۔ انشاءاللہ العزیز میرا رب آسانیاں فرما دے گا، وہ کرم کرنے والا ہے۔ حضرات ذی وقار، آپ احباب کی محبتوں کے ساتھ زندگی کا ایک وقت گزرا ہے، غالباً 11 سے آج 2025 مکمل ہوا، 26 شروع ہوا۔ انسان کی اللہ نے ڈیوٹیز لگائی ہیں، جگہ بدلتی ہیں، وقت بدلتے ہیں، لیکن انسان کو اپنے کاز کے اوپر محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ باقی جہاں رب نے جیسا لکھا ہے، میرا آپ کے ساتھ آج کا یہ جمعہ الوداعی ہے۔ میری ڈیوٹی کسی اور جگہ لگی ہے اور انشاءاللہ العزیز وہاں جانا ہوگا۔ جیسے اس سے قبل جمعے کا معاملہ میں نے اپنے پیر و مرشد، اپنے استاذ، ان کے ہاتھ میں رکھا تھا پہلے دن سے۔ جہاں بھیج دیتے ہیں ہمیں جانا ہوتا ہے۔ جتنی محبت ہو سکی کوشش کی ہے کہ کسی کو لڑایا نہ جائے، کوئی ٹولیاں نہ بنے، کوئی مسئلہ نہ بنے۔ اور اللہ کا شکر ہے، معلوم نہیں میں اس معاملے میں کتنا سرخرو ہوں یا نہیں ہوں، کوشش کی ہے کہ خالص دین دیا جائے، پیار دیا جائے، حقیقت دکھائی جائے۔ اگر کہیں انسان ہونے کے ناطے کسی میرے لفظ سے، کسی جملے سے، کسی کلام سے، جو کہ میں نے چاہا نہیں ہے، اگر کسی کا دل دکھا ہو، کسی معاملے میں، لین دین میں کوئی، تو میں موجود ہوں آپ احباب کے ساتھ۔ آپ بعد میں جمعے کے بعد میں بیٹھوں گا، مل سکتے ہیں، کوئی بھی معاملہ کسی بھی حوالے سے۔ اور اگر کچھ اچھا ہوا ہے تو اس میں میرا کمال نہیں ہے، وہ اللہ رب العزت کی عطا تھی، والدین کی تربیت تھی، اساتذہ کی محنت تھی، اور میری ایک ڈیوٹی تھی، اس ڈیوٹی کو نبھا رہے ہیں۔ جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ بس اس محنت اور کاوش کو قبول کر لے۔ اللہ رب العزت سے دلی دعا ہے کہ مالک جو اچھا کر پائے ہیں قبول فرما لے، جو کمی بیشی ہو گئی ہے معاف فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، انسان جہاں رہتا ہے وہاں وقت، جگہ، مختلف چیزیں اس کے ساتھ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے جس نظریے کو اساتذہ نے کتاب و سنت کے ساتھ جوڑ کے پڑھایا تھا، اس کو پیش کرنے میں اپنا ٹارگٹ مطمع نظر رکھا ہے۔ باقی کسی چیز کو، کسی جگہ کو یا ادارے کو اپنے طور پہ ایسے نہیں۔ میں جب مدینہ سے واپس لوٹ رہا تھا، 1999 کی بات ہے، تو میرے پاس 10 بڑے مراکز بنانے کے پیسے موجود تھے، سب کچھ تھا، لیکن میں نے یہی کہا کہ میرے وطن میں جو بنی ہوئی جگہ ہیں مجھے وہاں کام کرنا ہے۔ میں نے کبھی جگہ کی بڑی یا چھوٹی چیز کو نہیں دیکھا، نہ وہ میرا ٹارگٹ رہا، نہ ہدف رہا، لوگ زیادہ یہ بھی نہیں۔ اس شہر کا سب سے بڑا بنا ہوا مرکز، اس کی ایک ایک اینٹ شاید میرے نام پہ بنی ہے، لیکن میں وہاں نہیں گیا۔ جہاں استاذ محترم نے کہا، جنہیں ہم اپنا بڑا مانتے ہیں، کہ یہ آپ کا معاملہ ہے، وہیں پہ رہے جہاں انہوں نے رکھا۔ جب حکم ملا چل دیے۔ وہ آغاز جو میں نے میاں چنو سے کیا تھا اور 5 سال وہاں محنت کی، اللہ نے قبول دیا۔ الحمدللہ یہاں آ کے اب اسی ایک سلسلے میں ایک کام ہے جس کو آگے بڑھانے کی ایک ہے۔ اساتذہ نے مشورے کے ساتھ رہنمائی کی۔ میری میٹنگ تھی صدر مسجد جناب اعظم صاحب کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ جزا سے نوازے۔ مجھے ایک دن کے لیے بھی کسی بھی جگہ سے، الحمدللہ کسی بھی حوالے سے انتظامی طور پہ 1999 سے لے کے آج تلک کبھی کوئی مسئلہ نہیں بنا۔
کہتے ہیں نا کہ کوئی سنگل گفتگو کہتے ہوئے بیٹھتے ہوئے بھی یہ ایسے کہ ویسے، ایسا نہیں ہوا۔ انتظامیہ کا معاملہ، انتظامات اچھے کرنا خطیب کی ڈیوٹی ہے کہ وہ خالصتاً کتاب و سنت پہ بات کرے، لوگوں کی خیر خواہی سوچے، الدین النصیحہ پہ بات رہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت جزا دے یہاں کے ایک ایک فرد کو۔ میں بڑے سارے اپنے بزرگوں کو مس کر رہا ہوں جو یہاں تھے، چلے گئے نہیں ہیں۔ اپنے ان بیمار بزرگوں کے لیے قدم قدم پہ دعا رہی کہ اللہ میری مسجد سے کرسی ختم کر دے، اللہ جتنے بھی بیمار ہیں صحت عطا فرما دے، اللہ جتنے ڈاواں ڈول ہیں اللہ ان کو ثابت قدمی دے دے توحید کے اوپر، اور اللہ جو تیرے محبوب کی سنتوں سے دور ہے، الہ العالمین انہیں نہیں پتہ معاشرہ بڑا سخت ہے، ان کو اپنی طرف مجبور کرتا ہے، اللہ ان کو اتنی ہمت دے دے کہ وہ تیرے محبوب کو ترجیح دیں، باقی ساری دنیا تو ساتھ نہیں دینے والی، ایک وقت آنا ہے قبر میں اکیلے ہونا ہے۔ اسی بنیاد پہ اپنی دعوت رکھی الحمدللہ۔ لیکن انسان ہونے کے ناطے کمی بیشی اگر کوئی ہوتی ہے کسی لب و لہجے میں، رویے میں، انداز میں، معاملات میں، کسی لین دین میں، تو میں الحمدللہ بری الذمہ ہو کر کے یہاں سے الوداع کہنا چاہتا ہوں، کسی نفرت کے ساتھ نہیں، کسی بغض کے ساتھ نہیں، کسی کوئی پریشانی کے ساتھ نہیں، سر سے لے کے پاؤں تلک دل بھی صاف، ضمیر بھی صاف۔ باقی رہا کہ ایک وقت گزرتا ہے تو ظاہر ہے محبتیں ہوتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے، چہروں کی جان پہچان ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اسے ہمارے لیے خیر کا باعث بنا دے اور دنیا اور آخرت کے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ میں اپنے وطن کے لیے دعا گو ہوں ہمیشہ، اللہ اس وطن کی حفاظت فرما، اللہ عالم اسلام پوری تکلیف میں مالک، دیکھی نہیں جا سکتی، بیان نہیں ہوتی۔ اللہ تیرا حوصلہ ہے، تو صبور ہے، تو دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری حالتوں پہ رحم فرما، اللہ ہمارے کمزور ایمان مضبوط کر دے، اللہ ہم جسمانی روحانی مریض بن کے رہ چکے ہیں، اللہ ہماری تمام مرضیں ختم فرما، شفاؤں میں تبدیل فرما، اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، الہ العالمین ہمارے خاتمے ایمان پہ فرمانا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔